بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارطغرل کی سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے شروع کیے گئے اس سلسلے کی آج تیسری کڑی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈز میں اس بات کو ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ارطغرل نے اپنے قبیلے کی باغ دوڑ سنبھالی اور اپنے قبیلے کے لیے کوئی محفوظ جگہ کی تلاش میں سفر پر روانہ ہوا کہ راستے میں دو افواج کو لڑتے دیکھا، ایک جانب سلجوقی مسلمان، دوسری جانب رومی۔ ارطغرل نے سلجوقی مسلمانوں کا ساتھ دیا کیونکہ وہ مسلمان تھا، اور اس کے بعد کے مراحل کیا طے ہوئے وہ انشاءاللہ آج کی اس قسط میں ذکر کیے جائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ جنہوں نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیوز کی بر وقت معلومات آپ تک پہنچ سکیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں۔ اب بڑھتے ہیں آج کی قسط کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات سمجھ لیں۔ ہمارے اس ایپیسوڈ کا مقصد ارطغرل کے حالات زندگی کو ذکر کرنا نہیں، بلکہ سلطنت عثمان جس کی بنیاد ارطغرل تھا اور ارطغرل کا بیٹا عثمان تھا، تو سلطنت عثمان کے قیام کو ذکر کرنا ہے۔ یہ بڑھتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ سلجوقی حکمران علاء الدین کے اخبار میں ارطغرل کی طرف سے اس ناگہانی امداد کے ملنے پر بڑی مسرت اور خوشی کا اظہار کیا۔ ارطغرل کی عزت افزائی کی اور اعزاز کے طور پر اس قبیلے کو مقدمۃ السلطان کا نام دیا، اور کچھ ہی مدت میں ارطغرل نے قرچہ حصار اور سکوت پر یلغار کر کے انہیں سلجوقی عملداری میں شامل کر دیا۔ پھر اس نے بیلجک کے حاکم کو سرنگو کر کے خراج کی ادائیگی پر مجبور کیا۔ ان کارناموں پر سلطان علاء الدین نے اسے اسکوپ کا جاگیردار بنا دیا، جہاں اناطولیہ کی بازنطین ریاستوں کے حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔ مورخ کرمانی کے بیان کے مطابق یہ جگہ تومالچ اور ارمناک کے پہاڑوں کے درمیان واقع تھی، جہاں ارطغرل اپنے قبیلے کے 400 گھرانوں کے ساتھ جا کر آباد ہوا۔ اس جاگیر کی وسعت تقریباً 2000 مربع کلومیٹر تھی۔ 634 ہجری یعنی 1237 عیسوی میں کیقباد اول کی وفات ہو گئی۔ اس کے جانشین کیخسرو ثانی کے دور سے اس سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ 636 ہجری میں کیخسرو ثانی کے خلاف بغاوت ہوئی، جس کی وجہ سے کریمیا کا علاقہ ہاتھ سے نکل گیا۔ 3 سال کے اندر اندر حکومتی انتظامات ابتر ہو گئے، ریاست کمزور ہو گئی اور فوج منتشر ہو گئی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ سرحدوں پر تاتاریوں کے حملے شروع ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں پے در پہ شکستیں کھا کر 641 ہجری میں کیخسرو ثانی نے تاتاریوں کو خراج دینا منظور کر لیا۔ تاہم سلطنت قونیہ کے تاتاریوں کے باجگزار بننے سے ارطغرل پر کوئی اثر نہ پڑا، اس لیے کہ ارطغرل جس صوبے کا جاگیردار تھا وہ تاتاریوں کی زد سے خاصا دور تھا۔ 624 ہجری یعنی 1246 عیسوی میں کیخسرو ثانی کا انتقال ہوا۔ اس کی سلطنت کے کئی حصوں پر مغلوں کے ماتحت کٹھ پتلی حکام مسلط ہو گئے۔ یوں سلجوقیوں کی حکومت مزید سمٹ گئی۔ تاہم اس دوران ارطغرل برابر اپنے عہدے پر قائم رہا۔ اس نے نہ صرف اپنی سرحدوں کی بخوبی حفاظت کی بلکہ گرد و نواح کے کئی علاقے بھی فتح کر لیے۔ اس زمانے میں ایشیائی کوچک میں بعض تنظیمیں
احیاء اسلام اور جذبہ جہاد اجاگر کام کر رہی تھی۔ اگرچہ یہ تنظیمیں بہت زیادہ منظم نہیں تھیں، مگر عوام پر ان کا کافی اثر تھا۔ دولت عثمانیہ کی تاسیس سے پہلے ہی یہ تنظیمیں شمال مغربی ایشیائی کوچک میں سرگرم تھی۔ خوش قسمتی سے عثمانیوں کی حکومت کی بنیاد اسی علاقے میں پڑی اور انہیں یہاں جہاد کے لیے تازہ خون مسلسل میسر آتا رہا۔ ان تنظیموں کو صلیبی جنگوں کے دور کے ٹیمپلرز کے مشابہ کہا جا سکتا ہے، جو ایک مستقل حربی نظام رکھتے تھے اور جنگوں میں مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ بھرپور شرکت کرتے تھے۔ ان میں ایک تنظیم غزات کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہ واضح نہیں کہ اس کی تشکیل کیسے ہوئی، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ علاقے اکثر بازنطینیوں کی زد میں رہتے تھے اور بازنطینیوں کے تاخت و تاراج سے مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں اور دیہات اکثر متاثر ہوتے رہتے تھے۔ نیز یہاں چوری ڈاکے کی وارداتیں بھی تھیں، اس لیے مقامی مسلمان سرکاری افواج یا پولیس کے رحم و کرم پر رہنے کے بجائے اپنا ضروری دفاع خود کرنے کے لیے اس قسم کے انتظامات پر مجبور ہوئے۔ تنظیم غزات کے ارکان ایک مخصوص لباس پہنتے تھے جس میں سر پر سفید ٹوپی لازمی تھی۔ اس طرح ایک اور تنظیم فتویٰ کے نام سے کام کر رہی تھی اور سب سے مشہور تنظیم الاخیہ تھی، جس میں زیادہ تر مزدور، کاریگر اور کسان شامل تھے۔ اس کی شاخیں بستی بستی میں تھی اور ہر شاخ کے نگران کو اخی کہا جاتا تھا۔ ان تنظیموں کے اہم ترین اہداف یہ تھے کہ نوجوانوں کو امور حرب و ضرب کی تربیت دینا، ان کی دینی رہنمائی کرنا، لوگوں کو ظالموں کے ظلم و ستم سے بچانا، انصاف دلوانا، چوروں رہزنوں کی بیعقلی کرنا اور نوجوانوں کو جہاد کے لیے تیار کرنا۔ علماء، صوفیہ اور مشائخ ان سب تنظیموں کی سرپرستی کرتے تھے، انہیں ہمت اور حوصلہ دیتے رہتے تھے۔ ارطغرل کے ساتھ آئے ہوئے جنگجو ترکمان رومیوں کے خلاف سلجوقی سلطنت کے ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے لگے۔ وہ اناطولیہ کے بڑے شہروں میں آباد ان ترکوں سے کہیں زیادہ فعال تھے جو عرب اور ایران تہذیب و ثقافت سے متاثر تھے۔ یہ ترکمان بہترین مجاہد تھے، جہاد اور جنگ کے شیدائی تھے۔ اناطولیہ کے مشائخ اور درویش ان ترکمانوں کی دینی تربیت کی ذمہ داری انجام دینے لگے۔ ان میں سے ہر شخص کسی نہ کسی شیخ اور خانقاہ سے وابستہ ہو گیا۔ یہ مشائخ انہیں جہاد کی فضیلت بتاتے، جس کے باعث ان مجاہدین میں اسلام کی توسیع کے لیے نئی زمینیں حاصل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ ان مجاہدین کی پرکھا وہ تیز رفتاری سے سفر کرتے اور راتوں رات دشمن پر ٹوٹ پڑتے۔ نئے فتح ہونے والے علاقوں میں ترکمان کی مزید آبادکاری کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اناطولیہ ترکوں کا نیا اسلامی وطن بن گیا۔ ان لوگوں میں ایک نئی زندگی کی امنگ پیدا ہو گئی۔ شجاعت اور بصالت سے آراستہ ان جوانوں کی اکثریت دنیا کی آخری حدود تک اسلام کا پرچم لہرانے کی خواہش مند تھی۔ وادیوں، دیہات اور قصبات میں آباد ان لوگوں کی زندگیاں بڑی سادہ تھیں۔ ان کی حیات اجتماعی کا مرکز مسجد تھی، جس کے 3 اہم دینی ادارے، نمبر 1 مکتب یعنی ابتدائی تعلیم کی درسگاہ، نمبر 2 مدرسہ یعنی متوسط درجے کی درسگاہ اور نمبر 3 خانقاہ تھی۔ ان کے عام ہم نشینی کے مقام وہ چشمے یا حوض تھے جہاں وہ وضو اور غسل کرتے تھے۔ یہ لوگ سلجوقیوں کے سکے استعمال کرتے، سلجوقی بادشاہوں کے نام کا خطبہ پڑھتے تھے اور سلجوقی پایا تخت کو سالانہ ٹیکس دیا کرتے تھے۔ 685 ہجری میں ارطغرل نے ضلع کوتاہیہ فتح کیا۔ اس طرح ارطغرل کی جاگیر کا رقبہ 4800 مربع کلومیٹر تک پہنچ گیا۔ اس نے سلجوقیوں کی نیابت میں جس ریاست کی بنیاد ڈالی وہ آج کل کے ایسیگی شہر، ضلع کوتاہیہ اور ضلع بلجک پر مشتمل ہے۔ یہی چھوٹی سی ریاست آگے چل کر عظیم الشان سلطنت عثمانیہ بنی۔ پھر عثمانی سلطنت کا یہ حکمران جسے ارطغرل کہا جاتا ہے، اس کی عظمت کی داستانیں انتہائی طویل ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم سلطنت عثمانیہ کو آگے لے کر چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔